آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم جو خاص طور پر پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہی، میں یہاں پر یہ عرض کروں اور یہ بھی میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہمارا ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فوج کی حمایت کریں تو تھپا لگ جاتا ہے کہ مولانا صاحب ایجنسی کے آدمی، تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارا ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایجنسی نے کبھی ایک روپیہ بھی کتاب چھاپنے اور بانٹنے کا ہمیں نہیں دیا۔ ہمارے یہ جتنے خرچے یہ الحمدللہ ہمارے لوگ اٹھاتے، یہ ہمیں فنڈ دیتے، ان کے ذریعے یہ ہمارا ادارہ چلتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس پر 40 لاکھ ویورز ہو گئے الحمدللہ، 40 لاکھ دنیا بھر کے اندر، یہ اللہ کا فضل و کرم۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ پاکستانی فوج کے خلاف آپ بیان دیں گے تو آپ کے دشمن ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ جو دشمن ملک ہے آپ کا، جس نے آپ کے پانی کو جو ہے وہ روک رکھا، جس نے آپ کے کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا، جو ایک لمحہ آپ کو چین سے بیٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو پاکستانی فوج کے خلاف بیان دینے سے دشمن ملک خوش ہوتا ہے، اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس کے میڈیا پر پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا۔ تو میں یہ عرض کروں گا الحمدللہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ اگر کوئی دشمن آئے اور میرے اوپر بندوق تان کر کہے کہ پاکستان یا موت، ہم کہیں گے ہمیں گولی مار دو، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ الحمدللہ اس ملک کے لیے ہمارا جان، ہمارے مال سب قربان ہے۔ ہم یہ دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی زبانی نہیں، کہ کبھی وقت پڑا تو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کی سالمیت کے لیے پیش کریں گے۔ اور اس لیے الحمدللہ پاکستان بنایا ہی سنی علماء اور سنی عوام نے، تو جو بناتا ہے وہی اس کی حفاظت کرے، اور جو نہیں بناتے وہ آگ لگاتے ہیں، وہ بلڈنگیں جلاتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ستیہ ناش کرتے ہیں، آپ دیکھیے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، میرا تو کسی سے کوئی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں، نہ ہی مذہبی جماعت سے میرا کوئی تعلق، نہ میں کسی کا عہدیدار، لیکن ایک بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یہ جو تنظیم آج ذلت و رسوائی کی طرف جا رہی ہے، یہ سب جو ہے بابا خادم حسین رضوی کی بد دعائیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مولا جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، مولا تو بھی ان کو دکھانا، وہی ہو رہا، آپ دیکھیے وہی بالکل، بلکہ اس سے بدتر ضلالت۔ اور انہوں نے تو مار مار کر ٹی ایل پی کے لوگوں کو کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ادھر تو آپ دیکھیے زنگر برگر وغیرہ یہ سب بیچارے خود ہی بھاگ رہے ہیں گلیوں سے، وہ تو خود ہی جو ہے وہ پتلی گلی سے استعفیٰ دے کے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت ان کی پاکستان میں بہت بڑی تعداد چاہنے والے، بہت بڑا ووٹ بینک، لیکن اس کے باوجود آج جو ذلت اور رسوائی ہے یہ سب ظلم کی وجہ سے ہے۔ جو انہوں نے ظلم کیا اپنے وقت میں، آج یہ خود بھگت رہے ہیں۔ تو یہ سب آنے والی حکومتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ظلم مت کرنا۔ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم و جبر کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ظلم اور جبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب آدمی اقتدار میں ہو تو ذرا ہوش رکھے، عقل کے ناخن جو ہے وہ لے، ہوش کے ناخن لے، کہ کل ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب رسول وہ کیسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ساری زندگی
اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کی سالمیت کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ان کی نالین کے صدقے ایسا جذبہ عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔